आज से 4 दिन पहले फवाद की बेल पिटीशन हमने फाइल की थी जिस पे नोटिस हुआ था और आज उसकी दूसरी तारीख थी। जज साहब मौजूद थे, हम भी मौजूद थे और फवाद जुडिशल लॉकअप में हैं। लेकिन जो ये भागने वाली हुकूमत है, इसके भागने वाली प्रोसिक्यूशन और इसकी भागने वाली पुलिस मौजूद नहीं थी और पुलिस का जो मुतल्लिका तफ्तीशी है उसको हिदायत थी कि वो पेश करे। मैं पहले आपको बता देता हूँ अंदर जो कार्रवाई हुई अदालत की, ताकि आपके सामने रख सकूँ कि वो रिकॉर्ड पेश करे, लेकिन वो खुद ही नहीं आया। रिकॉर्ड कौन पेश करता? तो फिर उन्होंने कहा कि वो बीमार है। तो मैंने कहा अगर तो उसके प्लेटलेट्स डाउन हैं तो उसको आज की फिर इजाज़त दे दें, इसलिए कि इस हुकूमत के प्लेटलेट्स ऊपर से लेकर नीचे तक वो किसी और के मूड पे चलते हैं। दूसरा ये था कि मैंने जज साहब को ये भी कहा ये था कि मैंने जज साहब से ये कहा कि मैं कल अगर ये रिकॉर्ड नहीं पेश करते, कल 2 बजे का टाइम हुआ है, उस पर रिकॉर्ड नहीं पेश करते तो मैंने उनको एक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 228 गुजारिश की, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर फ्लाउट करता है ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट तो उसके लिए लंबे ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि 228 के मुकदमे की समाअत होगी सरसरी, यानी उसको कहा जाएगा तुमने इतने तारीखों पे रिकॉर्ड नहीं पेश किया, और तारीखें अगर लिखी हुई हैं अदालत में जो लिखी हुई हैं तो उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। ये मैंने उनको कहा। कल हम दरख्वास्त भी दायर करेंगे, अगर वो रिकॉर्ड नहीं लाते तो दरख्वास्त दायर करेंगे कि इसके ख़िलाफ़ समरी ट्रायल किया जाए, जो प्रोसिक्यूशन है उसके ख़िलाफ़ तफ्तीशी के ख़िलाफ़ किया जाए। दूसरा ये है कि बेसिकली ये एक रवायती हरबा है इनका कि ये जो ही ज़रा सा भी दबाव आता है ना, अब कानून का दबाव आया थोड़ा सा तो ये अदालत से भाग रहे हैं। जब मार्शल लॉ का दबाव आया था थोड़ा सा तो ये जद्दा भाग गए थे। जब दूसरी दफ़ा दबाव आया था तो इन्होंने प्लेटलेट्स का बहाना बनाया और ये लंदन भाग गए। तो भागने से तो मुल्क नहीं चल सकता। अब जो चैलेंजेस हैं उनसे गवर्नमेंट भाग रही है और भाग के वो जो कहते हैं वो 2 बातें। अब तो लोगों ने उनके जो सो कॉल्ड वो जिनको कहते थे कि जी हमारे दोस्त हैं, उन दोस्तों को भी उनका पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। जो मीडिया पे बैठने वाले थे उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया है कि तुम्हें साल होने वाला है, अप्रैल में आए थे, नया साल फिर शुरू हो गया, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आ जाना है, तो तुम ये बताओ कि तुमने अगर मुल्क नहीं संभाल सकते थे तो फिर इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों हटाई? ये वो बात है जो इमरान खान ने सबको कहा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि एक चलते हुए निज़ाम को रुखसत करके जो जड़ी बूटियाँ आप इकट्ठे कर रहे हैं उनका मशरूब कोई नहीं पिएगा। आज कोई नहीं पींदा उन्होंने। आप देख लें, दे हैव डिस्ट्रॉयड द एंटायर फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री। दुनिया में आपकी इज्जत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि कल जो मेहमान आए हुए थे यहाँ, वो इस्लामाबाद आने से उन्होंने एतराज़ किया। उनको पता है कि एक बहुत शायर का शेर है जिसका एक मिसरा है कि चोर तो चोर ही को इज़्ने रसाई देगा। तो इन चोरों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। बेसिकली जो हमारी अदालती लीगल टीम है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे लीडर हूँ, वर्कर्स हूँ, वो सारे के सारे यकसू हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को, और अब कौम यकसू हो गई है, पाकिस्तान को 2 चीज़ों की फौरी तौर पे ज़रूरत है। एक तो ये है कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के ज़रिए से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। एक से ज़्यादा मरतबा हमने कंट्रोल करके दिखाया, एक से ज़्यादा मरतबा हमने प्राइसेस कम करके दिखाई। 3.5 साल इक़्तिदार था इमरान के पास, 72.5 साल वो लगा लें और 10-11 महीने ये लगा लें तो कोई 73+ साल जो हैं वो इनके पास रहे हैं हमेशा। तो इसलिए एक इसकी ज़रूरत है फौरी तौर पे कि लोगों को तकलीफ़ का वो मरला आ रहा है जिस पे बगावत करने पे लोग आमादा हो जाएंगे। बगावत से पहले तकलीफ़ की बजाय उनको रिलीफ दिया जाए और उसका वे फॉरवर्ड फिर जानना चाहती है पूरी कौम, और पूरी कौम जानती है, जो इनको बताना चाहती है बल्कि वो ये है कि जो मर्ज़ी कर लो, इनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब अगर एक एक घर में भी जाएँ लोग इन पे यकीन नहीं करेंगे। यकीन इस पे करेंगे कि एक दफ़ा आज़ादाना इलेक्शन हो, जो
اڈلٹ فرنچائز اس ملک کا الٹیمیٹ ساورن ہے، جس کے پاس ووٹ ہے، وہ فیصلہ کرے. تو یہ اپنے ملک سے ڈرتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں، اپنے ووٹ سے ڈرتے ہیں، الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں. 3 دفعہ تو اسلام آباد کے الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. تو میں آخری بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں، اگر لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دس از اے بنانا اسٹیٹ، دس از اے پولیس اسٹیٹ، بنانا کی اسٹیج سے گزر گئی ہے. جس ملک کی عدالت ایک نہیں، ایک میجسٹریٹ صاحب، ایک سیشن جج، دوسرے ایڈیشنل سیشن جج، ایک ایس ایچ او اگر ان کے کہنے پہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، جس کو آپ کون سی اسٹیٹ کہیں گے؟ بنانا ریپبلک؟ نو، یہ پولیس راج ہے اس وقت، اور اس کا سبب ہے پولیس کے پیچھے. یہ سبزہ کے مقدمے سے شروع کر کے ماڈل ٹاؤن کے مقدمے تک پولیس کے پیچھے چھپ کے یہ اقتدار میں آتے ہیں، اور پولیس کے پیچھے چھپ کے یہ مظالم کرتے ہیں. اور 25 مئی اس کا گواہ ہے. جتنی تاخیر کریں گے، ایک مرحلہ ایسا تھا جب مشرقی پاکستان میں لوگ اختیار کا مطالبہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ. اس وقت ہم نے اگرتلا سازش کیس چلا دیا. جب وہ مرحلہ گزر گیا تو اگرتلا سازش کیس حکومت پاکستان نے واپس لیا تھا، وہ اقوام متحدہ نے نہیں واپس کرایا. نہ 7واں بیری بیڑا آیا تھا ان کے لیے. اگرتلا سازش کیس جس میں لوگوں کو کہا گیا تھا مشتاق خندکر، تاج الدین، شیخ مجیب الرحمان تم غدار ہو، وہ غداری کا پرچہ واپس لے لیا حکومت پاکستان نے. کہا نہیں، یہ غدار نہیں رہے. پھر انہوں نے حکومت پاکستان کے چھاپے ہوئے ووٹس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے الیکشن لڑا. جب الیکشن میں وہ جیت گئے تو پھر ان کو خیال آیا کہ ہم اپنی مرضی کی بھی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. اور مرضی کی گورنمنٹ بنانے کے بعد پھر جب ان سے مذاکرات کا مرحلہ آیا، اس کو سیالہ میں رکھا گیا، تو اس وقت وہ ٹائم ہی گزر چکا تھا جب کوئی ہم صورتحال سنبھال سکتے تھے. پاکستان، اس کی معیشت ہاتھوں سے پھسل گئی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اور پاکستان کا عالمی چہرہ ہاتھوں سے پھسل چکا ہے. اور جو پاکستان کے لوگوں کی امید ہے پاکستان کے بارے میں، اور آئین کے بارے میں، اور نظام عدل و انصاف کے بارے میں، وہ ہاتھوں سے پھسل رہی ہے. اس وقت جس کو میں نے کہا کہ جس کا راج ہے پولیس، اس کو لوگ اپنا محافظ نہیں سمجھتے. یہاں جتنے کھڑے ہیں کوئی بھی محافظ نہیں کہے گا، وہ سب اس کو اپنا ولن سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پچ کیا گیا لوگوں کے سامنے کہ آپ نے مارنا ہے. 25 مئی کو اس کام کا آغاز ہوا تھا. ابھی جب میں باہر نکل کے آ رہا تھا تو فواد کا چھوٹا بھائی جو فراز ہے، اس نے میرے کان میں مجھے بتایا کہ میرے گھر پہ پولیس آ گئی ہے. ایک طرف ہماری ہائیسٹ سیکیورٹی جس کی ذمہ داری شوباز کے پاس ہے، وہ بریچ ہوتی ہے ایک شہر میں. اس کا نتیجہ انتہائی افسوسناک، حسرتناک اور خوفناک ہے. 60 لوگ تھوڑے نہیں ہوتے. ایک آدمی بھی، اللہ رب العزت کا قانون تو یہ ہے کہ جس نے معصوم الدم کو بلا وجہ ایک آدمی کو مارا، اس نے گویا پوری انسانیت مار دی. یعنی اس کا مطلب ہے 60 دفعہ انسانیت ماری گئی ہے. شرم آنی چاہیے ایسے حکمرانوں کو جنہوں نے ساری پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ساری ریاست کو، پاکستان تحریک انصاف، اس کے ہمدردوں یا اس کے حامیوں، پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کے جو آزاد جرنلسٹ ہیں، جو آزاد جرنلسٹ ہیں، ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب میں 2 باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ ہم نے کور کمیٹی نے فواد کو خراج تحسین پیش کیا، اور میں نے جو کور کمیٹی کو جو کور کمیٹی، یہ ان کے جذبات ہیں، میں ان کو اس لیے کبھی نہیں روکتا، یہ میرے بھی ہیں. ویسے جو کور کمیٹی تھی اس میں مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بریف کروں. میں نے بریفنگ دی، اور میری بریفنگ کا آغاز یہ تھا کہ میں نے کہا اپنے خیالات ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پوائنٹ کے اوپر پولیٹیکل پارٹی جو ہماری ہے اس کے اندر بحث ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا ایک چیز جو میں متفقہ طور پہ اس ہاؤس کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواد سٹوڈ لائک اے راک. اللہ کی مہربانی سے سواتی سٹوڈ لائک اے راک. اور جو عمران خان ہے، اس نے تو تاریخ ہی بدل دی ہے. نئی تاریخ بن گئی ہے.
وہ لکھی جا چکی ہے، تقدیر کی طرح ہے وہ پاکستان کی، اس کو روکا نہیں جا سکتا، ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو فواد کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بچوں کے اوپر جو گزر رہی ہے، ان کی بیگم ہبا میرے ساتھ کھڑی ہیں، ان کے اوپر جو گزر رہی ہے، اتنا ٹارچر تو مجھے ایک ہی مثال ذہن میں آتی ہے، آپ کے کوئی دوسری آتی ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیں۔ اتنا ٹارچر تو جس نے کہا کہ میں نے دہشت گردی کی پاکستان میں، اس کے خاندان کو بھی عزت سے کیمرے لگا کے ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہوئے آئے وہ بھارت سے، اور ریڈ کارپٹ پہ مل کے اور ریڈ کارپٹ کے ذریعے وہ واپس چلے گئے۔ جس نے ہمارے پہاڑی علاقے پہ حملہ کیا تھا، عمران نے تو کہا تھا کہ مودی غلط فہمی مت رہنا، میں عمران ہوں، یہ پاکستان ہے، اور جب تم حملہ کرو گے تو ہم سوچیں گے نہیں، اس کا ہم جواب دیں گے، ریٹیلیٹ، اور ہم نے جواب دیا۔ پھر آج یہ کہتے ہیں اسی مودی کے یہ پاؤں کیا، اسی مودی کے یہ جوتے چاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی ایٹروسٹیز جو ہو رہی ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں، اس پہ نہیں بولتے، فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولتے، اور چھوڑ دیں اپنی قوم کے اس قدر خوف زدہ ہیں قوم سے۔ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تیرے جانثار اپنے ملک میں فواد چودھری کو رہا کرو، یہ فواد چودھری کو رہا کرو، فواد چودھری کو رہا کرو، فواد چودھری کو رہا کرو، فواد چودھری ہم تمہارے ساتھ ہیں، فواد چودھری ہم تمہارے ساتھ ہیں، فواد چودھری رہا ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ رہا ہوں گے۔ دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر لوگوں کی امید تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اس امید سے لوگ اکھڑ گئے، بلکہ اکھڑتے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اکھڑ گئے۔ جہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے مزید زیادتی۔ جہاں کسی کے ساتھ غیر قانونی FIR ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور زیادتی۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے۔